اور بھی متقی ہوں گے جن کی عزت اللہ کے وہاں ہے، لیکن پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تقوی میں عزت نبوت و رسالت کے بعد کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، آپ کی سخاوت کا بھی ذکر فرما دیا۔ آپ متقی بھی ہیں، آپ سخی بھی ہیں۔ سخاوت بھی دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، اس بات کا بھی ذکر فرما دیا۔ میرا خرچ کرنا، آپ کا خرچ کرنا، اس پر میں خود ہی بتا سکتا ہوں کہ میں دنیا کو دکھا رہا ہوں یا مالک کی رضا کے لیے، چند لوگ میرے اور آپ کے گواہ ہوں گے، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان وہ شان ہے کہ آپ کی صفائی اللہ کا قرآن دے رہا ہے کہ میرا ابو بکر متقی بھی ہے، سخی بھی ہے، اور سخی بھی ایسا ہے جو دنیا کا دکھاوا کرنے والا نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں خرچ کرنے والا سخی ہے۔ سخی میں بھی فرق ہوتا ہے، کوئی سخی دنیا کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، کوئی سخی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، لیکن قرآن نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ یہ وہ سخی ہے جو دنیا کو راضی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کوئی احسان کی صورت میں آ کے خرچ کرتا ہے، اللہ نے قرآن نے وہ بھی بیان فرما دیا کہ میرے ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ جب بھی خرچ کرتے ہیں کسی پر احسان نہیں بلکہ رب رسول کی محبت میں خرچ فرماتے ہیں۔ اور آگے مال خرچ کرنے کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مقصد اول یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ 10 روپے سے لے کر انسان جتنی بھی بڑی رقم خرچ کرے، نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مالک راضی ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے اس سورت کے آخر پہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ نے یہ فرما دیا کہ اے میرے ابو بکر، تو نے مال خرچ کیا تقوی میں رہ کے، متقی بن کے، سخی بن کے، مخلص بن کے، جاؤ سند ہے کہ تیرے خرچ کرنے پہ تیرا رب راضی بھی ہو گیا ہے۔ تو آپ کے پاس سند مل گئی، تقوی کی بھی سند نصیب ہو گئی، سخاوت کی سند بھی نصیب ہو گئی، مخلصی کی سند بھی نصیب ہو گئی، رب کی رضا کی سند بھی نصیب ہو گئی۔ اور بہت ساری قرآن کی آیات ہیں جن میں اللہ پاک نے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شان بیان فرمائی۔ حضرت گرامی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رتبے میں بعد از انبیاء سب سے بلند ہیں۔ ہمارے مسلک اہل سنہ کے نزدیک سب سے پہلی شان میرے اللہ کی ہے، اس کے بعد تمام نبیوں کے امام، امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، میرے مصطفیٰ محبوب کی شان ہے۔ میرے محبوب کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ہے۔ سارے نبیوں کے بعد ترتیب میں میرے اللہ نے ابو بکر کو رکھا ہے۔ سب سے پہلے میرے اللہ کی شان بلند ہے، میرے اللہ کے بعد رسول اللہ کی شان بلند ہے، رسول اللہ کے بعد اللہ کے سارے انبیاء اور رسول کی شان بلند ہے، ان کے بعد سارے نبیوں کے بعد اگر کسی کی شان بلند ہے تو اس کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلیٰ حضرت سفیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بڑے ہی پیارے انداز میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی۔ کسی نے عرض کی حضور آپ بڑی باتیں کرتے ہیں، 2 لفظوں میں ابو بکر کی شان کو بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا بھی سنو، کائنات میں مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں، کائنات میں میرے محبوب جیسا مرشد کوئی نہیں، پیشوا کوئی نہیں، اور کائنات میں میرے ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں۔ اگر پیشوا مرشد نبی کی صورت میں دیکھنا ہے تو میرے نبی کا ثانی کوئی نہیں، غلامی میں دیکھنا ہے، مریدی میں دیکھنا ہے، خدمت گزاری میں دیکھنا ہے تو ابو بکر جیسا کوئی نہیں۔ 2 لفظ اپنے بیان فرمائے، پیشواؤں کے پیشوا میرے نبی ہیں، کہ میرے نبی ہر پیشوا کے پیشوا ہیں، بلکہ پیشوا بنتا ہی وہ ہے جو میرے نبی کے در کا خیرات مانگنے والا ہو،
جو میرے محبوب کے در سے خیرات نہیں مانگتا وہ کسی اور کا پیشوا ہو سکتا ہے، غلامان مصطفیٰ کا پیشوا نہیں ہو سکتا۔ غلامان مصطفیٰ کا پیشوا بنتا ہی وہ ہے جو در رسول کا نوکر ہو، اور پوری کائنات میں میرے ابو بکر جیسا کوئی امتی نہیں ہے، کوئی مرید نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی راہبری میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے شان عطا فرمائی ہے۔ بیان کرنے والوں نے کہ میرے اللہ کے ہاں جتنا رتبہ مصطفیٰ کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جتنا پوری کائنات میں مصطفیٰ سے پیار فرماتے ہیں کسی اور سے پیار نہیں کرتے، اور رب کے بعد میرے نبی پوری کائنات میں جس سے پیار کرتے ہیں اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کہ اللہ کے ہاں جتنا بلند رتبہ مصطفیٰ کا ہے، اللہ کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں اتنا بڑا رتبہ ابو بکر صدیق کا ہے، کہ جتنا میرا اللہ مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، میرے اللہ کے بعد میرا مصطفیٰ اتنا ہی پیار ابو بکر سے کرتا ہے۔ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ نبیوں کے امام اتنا پیار فرماتے ہیں۔ فخر سے میرے نبی نے فرمایا، فخر سے، ما ینفعنی مال احد، میرے نبی نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا، بطور فخر فرمایا، محبت سے فرمایا، فرمایا جتنا نفع میرے ابو بکر کے مال نے مجھے دیا ہے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر سے فرمایا، روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کا نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا بے شک تو میرا ہے۔ یا رسول اللہ پھر میرا مال بھی تو آپ کا ہے، جب میرا سب کچھ آپ کے قدموں پہ نچھاور ہے تو پھر کیا بات ہوئی؟ یا رسول اللہ آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، یہ تن بھی یا رسول اللہ آپ کا ہے، یہ من بھی آپ کا ہے، یہ مال و زر بھی آپ کا ہے، میری اولاد بھی آپ کی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ پر نچھاور ہے، آپ پر فدا ہے، میرے آقا قبول فرمائیے۔ تو میرے محبوب نے جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو قبول فرمایا، پھر وہ درجہ بھی کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کیونکہ تقوی کے لحاظ سے جتنا تقوی بڑھتا جائے گا، جتنی محبت بڑھتی جائے گی، بارگاہ میں اتنی مقبولیت بڑھتی جائے گی۔ جتنی کسی کی محبت ہے، جتنا کسی کا تقوی ہے، جتنی کسی کی پرہیزگاری ہے، اور جتنا کوئی ٹوٹ کے چاہتا ہے اس کی مقبولیت بھی اتنی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو وہ فوقیت حاصل ہے کہ آپ جس قدر چاہت سے ٹوٹ کر محبت سے میرے نبی کی بارگاہ میں خرچ کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، وہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھنے میں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے بہت زیادہ خرچ کیا ہوگا، مقدار میں بے شک کچھ گنتی کریں تو شاید تھوڑا بھی ہو، لیکن درجہ مقبولیت میں میرے ابو بکر صدیق سب سے اوپر ہے۔ درجہ مقبولیت میں اس لیے کہ آپ کا عشق جس لیول سے تھا وہ لیول کسی اور کے پاس نہیں ہے، جس قدر عشق آپ مصطفیٰ سے فرماتے۔ اور میرے آقا پھر تذکرے فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، قرآن آپ سنتے رہتے، مصطفیٰ کے فرمان آپ سنتے رہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس پر بھی میں نے دین کو پیش کیا، یہ بھی بطور فخر میرے نبی نے فرمایا، محبت سے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ یا رسول اللہ دلیل کیا ہے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، دلیل کیا ہے کہ آپ سچے نبی دین اسلام لے کر آئے ہیں؟ فرمایا جس کے سامنے بھی پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ میرا ابو بکر وہ ہے جب میں نے اپنی نبوت کی بات کی اسی وقت قدموں میں گر گئے اور میرے ہو گئے، کوئی دلیل نہیں مانگی۔ ہواؤں کے رخ دیکھ کر تو ہر کوئی آ جاتا ہے، ہواؤں کا رخ نہ ہو لیکن سچا رہبر سامنے کھڑا ہو تو جو بغیر ہواؤں کے رخ کے سامنے آ کے قدموں میں گر جائے اسی کو تو شہباز کہا جاتا ہے، اسی کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ کہ بعد میں جب میرے آقا کی نبوت کا اعلان ہوا، جب سرے بازار اعلان ہو گیا، جب میرے نبی کی نبوت کا چرچا ہو گیا، تب تو ہر کوئی غلام بنتا رہا۔ میرا ابو بکر اس وقت میرے نبی کے قدموں پہ غلام ہوا جب کوئی بھی مصطفیٰ کا ماننے والا نہیں تھا۔ سب سے پہلے اول ہیں آپ کلمہ پڑھنے میں، اور میرے نبی کی منصب امامت کے پہلے وارث ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے میرے نبی نے، میرے آقا جب بیمار ہوئے جمعۃ المبارک کے دن سے حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھانی شروع کی، پیر کے دن تک
3 دن میرے نبی کے ظاہری حیات میں حضرت ابو بکر صدیق مصلی مصطفیٰ پہ نماز پڑھاتے رہے۔ اس امت کے پہلے امام ہیں، اس امت کے پہلے فرد ہیں، اس امت کے پہلے امام ہیں، اس امت کے پہلے خطیب ہیں، اور اس امت کے پہلے عاشق رسول ہیں، اور پہلے ہی ہمارے رہنما ہے۔ ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اللہ نے پہلا رتبہ عطا فرمایا، افضلیت عطا فرمائی، شانیں عطا فرمائی۔ سارا زمانہ اب ریس بھی کرتا رہے، میرے ابو بکر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ آپ جس خلوص کے ساتھ، یار آج کوئی کسی نیک بندے کی صحبت میں رہ جائے، لوگ بات کریں نا وہ ایسا ہے تو وہ کہتے ہیں یار نہیں میں نہیں مانتا، وہ جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نا وہ اللہ کا بڑا ہی پیارا ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں نا یار وہ جب بھی ہم نے اس کو اٹھتے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے نا اللہ کے پیاروں میں دیکھا ہے، کبھی وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی اسے جناب ذکر کرنے والوں کی صف میں دیکھا ہے، کبھی اسے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی صف میں دیکھا ہے، کبھی اسے جناب سجدہ کرنے والوں کی صف میں دیکھا ہے۔ نہیں یار تم غلط ہو سکتے ہو، ہم جہاں تک جانتے ہیں نا وہ بندہ اچھی صف میں بیٹھتا تھا، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یار اگر دنیا دار اگر کسی اچھی صحبت میں آج کا فرد بیٹھ جائے، زمانہ اس پر بات نہیں کرنے دیتا، اور لوگ کہتے ہیں یہ بہت نیک ہے اس لیے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا نیک ہے، اور جس کا صبح و شام نبیوں کے امام کے ساتھ ہو، جس کی بیٹھک نبیوں کے امام کے ساتھ ہو، جس کا قرآن سننا میرے نبی کی بارگاہ میں ہو، جو میرے نبی کی بارگاہ میں ہر وقت رہتا ہو، صبح و شام جس کے وقت میرے، اور بالخصوص ہجرت والی 3 راتیں مسلسل ہر لمحہ ہر گھڑی جس نے مصطفیٰ کے پاس گزاری ہوں، بھلا اس ابو بکر کے بارے میں کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ 3 راتیں ہجرت کی، ایک دن نہیں، کوئی 1 گھنٹے کی بات نہیں ہے، 1 منٹ کی بات نہیں ہے، ایک جھلک کی بات نہیں ہے، خواب کی بات نہیں ہے۔ آج اگر کسی خواب میں دیدار مصطفیٰ حاصل ہو جائے، خواب میں دیدار مصطفیٰ حاصل ہو جائے، ہم تو متمنی رہتے ہیں، ہر وقت دعائیں کرتے ہیں یا رسول اللہ کبھی ایسی رات آ جائے آپ کا ودعا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے۔ تو جسے خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے، زمانہ اس کے ہاتھ چومتا ہے، کہتا ہے یار تو بہت خوش نصیب ہے اس لیے کہ تجھے خواب میں مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ تو جسے سامنے بیٹھ کر بھی دیکھنا نصیب ہو اس کی کیا بات ہے، لیکن میرے ابو بکر وہ عظیم صحابی رسول ہے، کسی اور کے پاس ایسی شان نہیں ہے کہ 3 دن تک 3 راتیں میرے نبی غار حرا میں تشریف فرما رہے، اور اس صحبت میں صرف میرے آقا نے ابو بکر کو ہی فیض یاب فرمایا ہے، صرف ابو بکر کو ہی فیض یاب فرمایا ہے، اس لیے کہ سب صحابہ نے اپنے اپنے ارادے پیش کیے۔ یا رسول اللہ میری آرزو ہے میں آپ کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں، کسی نے کہا یا رسول اللہ میری آرزو یہ ہے کہ میں یہ کروں، کسی نے کہا جی میری آرزو یہ ہے کہ میں یہ کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آرزو میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کی۔ آپ سنتے رہتے ہیں، دوبارہ یاد دہانی کے لیے، چونکہ ابو بکر کی وہی شان ہے جو آپ سنتے ہیں، آپ نے 3 خواہشات میرے نبی کی بارگاہ میں رکھی۔ پہلی خواہش ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سونے پیارے مصطفیٰ، میرے پیارے یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ بیٹی میری ہو عقد آپ کا ہو، میں چاہتا ہوں کہ بیٹی میری ہو عقد آپ کا ہو، یا رسول اللہ قربان جاواں قبول فرما لیجئے، میں چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے۔ کتنی پیاری خواہش تھی، اللہ نے قبول فرمائی۔ نبی کو فرمایا اے میرے پیارے مصطفیٰ، اللہ نے ابو بکر کی خواہش کو پسند فرمایا ہے، قبول فرمایا ہے، ان کی لخت جگر عائشہ کو آپ کی نکاح کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ تو پھر نکاح بھی میرے آقا نے فرمایا۔ خواہش پہلی تھی، میرے اللہ نے قبول فرمائی، میں بیک آؤں گا، پہلے یہ 3 باتیں پیش کر لوں۔ دوسری خواہش یا رسول اللہ انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ دل کی آرزو ہے مال میرا ہو، آپ کے قدم ہوں، بس خرچ ہی کرتا جاؤں، جو بھی میرے پاس ہو سارا کا سارا آپ کے قدموں پہ نشاور کر دوں۔ یہ بھی خواہش میرے مصطفیٰ نے قبول فرمائی، ایسی قبول فرمائی کہ پھر ساروں کے سامنے تذکرہ بھی فرما دیا کہ جو نفع میرے ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا۔ اب یہ بات کیوں میرے نبی نے فرمائی؟ میرے نبی چاہتے تو نہ بیان فرماتے، میرے نبی چاہتے تو قبول تو میرے آقا نے فرما لیا تھا، بتایا ہی کیوں؟
اس لیے کہ ابو بکر کے دل کی جو آرزو تھی نا، یا رسول اللہ انفاق مالی علی رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا مال آپ کے قدموں پہ نچھاور رہے، میرے ابو بکر کے دل کو قرار بھی ہو جائے کہ میں نے جو مال خرچ کیا ہے آمنہ کے لال نے اسے قبول بھی فرما لیا ہے۔ یہ میرے آقا کی حکمت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی، آؤ تیسری سب تو عظیم راز، عظیم حکمت، عظیم خواہش ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں سونیا ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میری دلی آرزو ہے پہلی اے وے سونیا بیٹی میری ہوئے، نکاح تیرا ہوئے، تیری عقد اندر آ جائے، سونیا قبول فرماؤ نا۔ دوسری آرزو ہے سونیا انفاق مالی، سونیا مال میرا ہوئے، قدم تیرا ہوئے، میں خرچ کردہ جاؤں، اے میرے دل دی آرزو ہے۔ تیسری ہے وَنَظَرْتُ إِلَىٰ وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بندے دی دل دی آرزو ہوندی ہے، میری بھی آرزو ہے، تہاڈی بھی آرزو ہوے گی، ہر بندہ ہی اپنی اپنی آرزو رکھدا ہے۔ آج کل چونکہ اسی بارگاہ مصطفیٰ تو دور ہے تے ساڑیاں خواہشاں الگ الگ ہون گیاں۔ خواہش کرنا جرم نہیں، خواہش کرنی چاہیے، خواہش ہر بندہ کر رہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی خواہش تو قربان جاواں، آپ دی خواہش سن والا خود نبیاں دا امام ہے، خود نبیاں دا امام ہے۔ پہلی بھی خواہش میرے نبی نے قبول فرمائی، دوسری بھی خواہش میرے نبی نے قبول فرمائی، تیسری خواہش اج کتی سونیا میرا دل کر دے وَنَظَرْتُ إِلَىٰ وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اکھ میری ہوئے مکھ تیرا ہوئے، سونیا اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سونیا آنکھ میری ہوئے مکھ تیرا ہوئے، بس میرے دل دی آرزو ہے، بس ہر وقت سونیا تیرا مکھڑا ہوئے تے میری آنکھ ہوئے تے بس میں ویندا ہی رواں۔ تے میرے آقا نے ہجرت دی رات سٹے جڑا فرمایا، حالانکہ ایک رات ہجرت سٹے کر کے اگلی رات میرے آقا تشریف لے جاندے، لیکن رج رج کے آرزو پوری فرمائی۔ ابو بکر کتھے رہتے نہیں گئی سکھ، اج بھی پوری کر لے، صبح بھی پوری کر لے، شام نو بھی پوری کر لے، مڑ رات پئی پھر پوری کر لے، صبح ہم پھر پوری کر لے، انج رج رج سونے نے آرزو پوری فرمائی۔ اے ابو بکر رج رج موجاں کر لے کہ اکھ تیری ہے مکھ نبیاں دے امام دے۔ اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی، کسی نے بڑی محبت نال لکھیا ہے سارے یار حضور دے سوہنے نے، سارے یار حضور دے سوہنے نے، سارے یار حضور دے سوہنے نے، یار غار دیاں کیا باتاں نے، سارے یار حضور دے سوہنے نے، سارے یار حضور دے سوہنے نے۔ سارے دا ایمان ہے نا، اے جڑے بیٹھے ہو سارے دا ایمان ہے، ہاں جدہ نہیں بے شک نہیں، لیکن تانوں بھی پڑھنا تو چاہیے جمعہ ہے، اور آج آپ دا یوم بھی ہے، پڑھو کچھ بھی نہیں ہون لگا، سارے مل کے پڑھو سارے یار حضور دے سوہنے نے، سارے یار حضور دے سوہنے نے، یار غار دیاں کیا باتاں نے، کیتا سارے پیار نبی دے نل، کیتا پیار نبی نل، سارے نے کیتا پیار نبی نل، سارے نے اے دے پیار دیاں کیا باتاں نے، کیتا پیار نبی نل، ساریاں۔ عمر نے بھی پیار فرمایا ہے، عثمان غنی نے بھی پیار فرمایا ہے، مولا حیدر کرار نے بھی پیار فرمایا ہے،
حضرت بلال نے بھی پیار فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ نے بھی پیار فرمایا ہے، بدر والیاں بھی پیار فرمایا ہے، احد والیاں بھی پیار فرمایا ہے، خندق والیاں بھی پیار فرمایا ہے، مکے والیاں بھی پیار فرمایا ہے، مدینے والیاں بھی پیار فرمایا ہے، طائف والیاں بھی پیار کیتا ہے، شام والیاں بھی پیار کیتا ہے، پاکستان والیاں بھی پیار کیتا ہے، مسجد بلال اندر آ کے جمعۃ المبارک دے سجدے پہن والیاں بھی نبی نال پیار کیتا ہے، پر ساریاں دا پیار ایک پاسے، پر جیڑا پیار میرے نبی نال ابو بکر فرمایا ہے او دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا، تے کہنا چاہیے نا سارے یار نبی دے، سارے یار نبی دے سونے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال ساریاں نے اے پیار دیاں کیا ہاں یہ پاک صدیق دی ہستی ہے، اے پاک صدیق دی ہستی ہے، چڑی عشق نبی دے مستی ہے، اے پاک صدیق دی ہستی ہے، اے چڑی عشق نبی دے مستی ہے، ڈنگ مار کے سپ نے خود آنکھیں آئے، ڈنگ مار کے سپ نے اے آنکھیں آئے، پہرے دار دیاں کیا باتاں نے، ڈنگ مار کے سپ نے آنکھیں آئے، ڈنگ مار کے سب نے آنکھیں آئے، پہرے دار دیاں کیا باتاں نے، جدو تیرے تے میرے لجپال نبی ہجرت رات غار اندر تشریف فرمان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں میرے نبی دے عشق دی جڑی مستی آئی اور کسے نوں نہیں آ سکدی، اج مسلمان ہر کوئی آدھی جان نال پیار کردے، آدھی جان بچاوندا پھردا ہے، اوکھے ویلے یار کوئی پیچھے ہو جاندا ہے، مگر صدقے جاواں جدو میرے تے تیرے لجپال نبی نے ہجرت فرمائی ہے، انہاں راہاں تے مسلمان چلنا دشوار ہے، میرے آقا نو کدیاں تے اٹھایا، جدو غار آئی اج کیتے سونیا صدیاں پرانی ہے، مینوں اندروں ہو کے آ لین دیو، اندر خطرہ ہو سکدا ہے، سونیا پتہ نہیں کیو جی تھاں ہونی ہے، پتہ نہیں صفائی بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی، سونیا آرام فرماؤ مینوں اندر جا لین دیو، حضرت ابو بکر صدیق عشق دی مستی لے کے غار اندر نازل ہوئے نے، داخل ہوئے نے، اندر جا کے صفائی فرمائی ہے، اپنی دستار مبارک دے ٹکڑے فرمائے نے، انہاں نال مسلمان غار دے سوراخ بند کیتے نے، اپنے دامن دے کپڑیاں دے سوراخ بند کیتے نے، اندر صفائیاں کر کے سیج نبی دی سجا کے آقا دے غلامہ ایک سوراخ بچیا ہے، ایڑی رکھ کے عرض کیتی سونیا تشریف لے آؤ، کیسا نصیب ہے، آرزو پوری ہوئے تے انج ہوئے، ہاں جی سونیا نظر تو الہ وجہ رسول اللہ، تے دل دی آرزو اکھ میری ہوئے مکھ تیرا ہوئے، سونیا ان اندر آ جاؤ، میرے نبی تشریف لے گئے، آقا دے غلامہ اندر سپ نے ڈسنا شروع فرمایا، تکلیف برداشت ہوندی جا رہی ہے، سامنے بدعا دے چہرے تے ابو بکر صدیق دا آنسو گریا ہے، میرے آقا اٹھ کے فرمایا ابو بکر خیر، ادو ہی تکلیف تے ہٹ گئی ہونی، ہاں جی حکیمہ طبیبہ دے بس دی یہ گل نہیں، میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں، ہاں جی سونے دا چہرہ ویکھ کے آپ ہی تکلیفاں مک گئی ہونی ہے، ہاں جی جنہاں نے سرکار دے چہرے دے عاشق ہون، میرے آقا فرمایا خیر ہے سونیا، بس خیر ہی ہے، خیر ہی ہے، پتہ چلیا تے جناب نے دسیا، لیکن آپ نے ساری تکلیف برداشت کر لی پر ایڑی نہیں ہٹائی، مطلب میرے محبوب نو تکلیف ہو جائے، مطلب میرے محبوب نو تکلیف ہو جائے، اس منظر دی عکس بیان نہیں کر دیا شاعر کہندا ہے، ایک بیان کیتا کہ اللہ اکبر
ڈھنگ مار کے سکھنے آکھیاں پہرے دار دیاں کیا باتاں نے